یہ کہانی لاہور کے نواحی گاؤں کوٹ جتوئی کی ہے۔ وہاں ایک 20 سالہ لڑکی عائشہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اور سرما لگی آنکھیں اکثر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی، مگر عائشہ خود ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اسے پڑھائی کا جنون تھا اور وہ ایک دن ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن عائشہ اپنی سہیلی سریا سے ملنے قریبی گاؤں جانے لگی۔ ماں نے کہا، عائشہ دوپہر میں نہ نکلو، اور سنو خوشبو لگا کر اور بال کھول کر مت جانا۔ تم جانتی ہو بیری کے درخت کے نیچے کچھ ٹھیک نہیں۔ مگر عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، اماں اب بھی گاؤں کی پرانی باتوں پر یقین کرتی ہے۔ میں تو پرفیوم لگا کر ہی جاتی ہوں، اور بال کھولنے سے گرمی کم لگتی ہے۔ وہ نکلی کھلے بال، ہلکا سا میک اپ اور تیز فرانسیسی خوشبو لگا کر۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا بیری کا درخت تھا جو برسوں سے بدنام تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں جنوی کا بسیرا ہے، خاص کر ایک عاشق جن جو نوجوان لڑکیوں پر عاشق ہو جاتا ہے۔ جب عائشہ اس درخت کے نیچے سے گزری تو اسے ایک لمحے کو ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کے گرد سے گزر کر سرگوشی کی ہو۔ وہ رکی، چونکی، مگر پھر شانے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ اگلے ہی دن عائشہ کو عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ خواب میں ایک سایہ اسے بلاتا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور ایک گہری مردانہ آواز کہتی، تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ پہلے تو عائشہ نے اسے صرف خواب سمجھا، مگر چند دن بعد وہ بغیر کسی وجہ کے بے ہوش ہو جاتی، بات کرتے کرتے اچانک چپ ہو کر خلا میں گھورنے لگتی۔ گھر والے پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کو بلایا، لیکن طبیعت بظاہر بالکل ٹھیک تھی۔ پھر راتوں کو وہ چیخنے لگتی، دیواروں سے بات کرتی اور کسی نامعلوم زبان میں بولنے لگتی۔ ایک رات جب اس کی ماں کمرے میں گئی تو عائشہ چھت کی طرف دیکھ رہی تھی اور دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، بس ایک بار مجھے چھو لو، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک دن جب محلے کی مولوی صاحبہ آئیں اور اس پر دم کیا تو عائشہ کا جسم کانپنے لگا اور اس کی آواز مردانہ ہو گئی، وہ میری ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ مولوی صاحبہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو وہ زور زور سے چیخنے لگی، کمرے کی چیزیں خود بخود گرنے لگیں۔ اس دن سب کو یقین ہو گیا کہ عائشہ پر کوئی جن آ چکا ہے، اور وہ عاشق جن ہے۔ یہ جن الزبیر تھا جو 1 صدی پرانا جن تھا اور بیری کے درخت کے نیچے مقیم تھا۔ وہ عائشہ کی خوشبو اور کھلے بالوں سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ زبیر اب عائشہ کے اندر رہتا، اس کی آنکھوں سے دیکھتا، اس کے کانوں سے سنتا اور اکثر خود بولنے لگتا۔ اگلے 3 سال عائشہ کی زندگی جہنم بن گئی۔ وہ کالج نہیں جا سکی، سہیلیاں چھوڑ گئیں، رشتے داروں نے آنا جانا بند کر دیا۔ جب بھی کوئی دم درود کے لیے آتا جنو شدت سے مزاحمت کرتا۔ عائشہ کا جسم اکثر نیلا پڑ جاتا، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ ایک بار اس کے والد نے اس کا رشتہ طے کیا تو جن نے دلہے کی گاڑی الٹوا دی۔ لڑکا کوما میں چلا گیا۔ جنو نے واضح کر دیا تھا، اگر کسی اور کا سوچا تو مار ڈالوں گا۔ عائشہ کو اپنے وجود پر اختیار نہیں تھا۔ وہ تنہا ہو گئی، کمرے میں بند، صرف راتوں کو ہنستی گاتی روتی رہتی۔ پھر گاؤں کی ایک بزرگ بی بی خالہ زکیہ آئیں جو بہت سی لڑکیوں کو ایسے جنوت سے نجات دلا چکی تھیں۔ انہوں نے عائشہ کو 7 دن کے عمل پر بٹھایا۔ ہر دن کو قرآن کی مخصوص آیات پڑھتیں، بیری کے پتوں کا پانی پلاتیں اور کمرے کو دھوئیں سے پاک کرتیں۔ جن شروع میں ہنستا رہا، پھر غصہ کیا، پھر رونے لگا۔ 7ویں دن خالہ زکیہ نے سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت کی اور پھر زور سے بولے، اے عاشق جن، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کی بندی کو چھوڑ دے۔ ایک چیخ گونجی، کھڑکیاں خود بخود بند ہو گئیں اور عائشہ بے ہوش ہو گئی۔
جب ہوش آیا تو وہ رو رہی تھی مگر چہرہ پر سکون تھا۔ عائشہ کو مکمل نجات ملنے میں کئی ہفتے لگے۔ جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ ذہنی صدمہ بھی بہت تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ واپس نارمل زندگی کی طرف آئی۔ اس نے حجاب لینا شروع کیا، خوشبو لگانا بند کر دی اور بیری کے درخت کے قریب جانا چھوڑ دیا۔ مگر گاؤں والوں کے لیے یہ واقعہ ایک بڑی نصیحت بن گیا۔ بیری کے درخت سے گزرنے والی ہر لڑکی اب دوپٹے میں لپٹی اور خاموشی سے گزر جاتی۔ عائشہ آج بھی زندہ ہے، مگر جب بھی تیز خوشبو کھلے بالوں کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھتی ہے تو دھیرے سے کہتی ہے، وہ تمہیں صرف ایک بار دیکھے گا اور پھر کبھی نہیں چھوڑے گا۔